اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھنے والے سبھی ناظرین کو جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے اور یہاں موجود سبھی حاضرین اور سامعین کو عقیدت بھرا محبت بھرا آپ کے میزبان بلال خان کی جانب سے اور شائستہ شہزاد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بلال ہم الحمدللہ 16ویں سحری میں داخل ہو چکے ہیں اور آج کی جو سحر ٹرانسمیشن ہے اس کے اندر ہم نے بہت ہی اہم موضوعات پر جس طرح سے بلال نے کل بتایا تھا کہ گفتگو کرنی ہے اور اس اہم موضوع کا کنیکشن جو ہے وہ آپ سے اور ہم سے ہے، یعنی کہ آپ کے حقوق کے حوالے سے ہے، ہمارے حقوق کے حوالے سے ہے، میرا حق آپ کا فرض، آپ کے فرائض میرا حق، حقوق العباد آج کا موضوع ہے سحر ٹرانسمیشن کا، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں بندوں سے بندوں کی طرف ان احکامات پر ہم روشنی ڈالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اس پر بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ علماء کرام، مفتیان کرام ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم ان سے کچھ سوالات آپ کے جو ہم تک پہنچتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، فون کالز کے ذریعے یا پھر پرسنلی آپ جو ہم سے سوالات کرتے ہیں ان سوالات کے جوابات لینے کی بھی کوشش کریں گے۔ بلال، آج کا جو اہم ٹاپک ہے حقوق العباد، اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی صلہ رحمی، اخوت مسلمہ، یہ بالکل سملر ٹاپک ہے لیکن اس کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ اچھا شائستہ میری بہن، بڑی باریک سی لائن ہے ان ٹاپکس کے درمیان۔ ہم اگر گفتگو کرتے ہیں کہ حقوق العباد کی تو پہلے تو سمجھنا ہوگا کہ یہ حق کا مطلب کیا ہے۔ حق جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک شخصیت پر دوسری شخصیت سے، دوسری ذات سے ریلیٹڈ متعین کیے ہیں کچھ چیزیں جو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے، مقصد حیات میں شامل ہیں وہ چیزیں۔ اگر وہ حق اللہ رب العزت سے متصل ہے تو پھر حق اللہ ہو جائے گا، جمع ہو گئی تو حقوق اللہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر عباد یعنی کہ بندے سے ریلیٹڈ ہے تو حق العباد ہو جائے گا، اور اگر جمع ہے جیسے کہ والدین کے حقوق ہیں، بیگمات کے حقوق ہیں، شوہروں کے حقوق ہیں، بچوں کے اولاد کے حقوق ہیں، دوست احباب کے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، تو پھر حقوق العباد بن جائیں گے۔ اور پھر کہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت جب جنت میں بھیج رہا ہوگا نا لوگوں کو، تو اب اللہ رب العزت تو کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، تو اللہ رب العزت اپنے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اپنے جو حقوق ہوں گے ان کو نہ کرنے کے جو گناہ ہوں گے ان کو معاف فرما دے گا۔ اب ہوگا یہ کہ رک جاؤ، اب جنت میں ابھی نہیں جا سکتے ہو، اب روکا جائے گا۔ اب جب رک جائیں گے تو پوچھا جائے گا کہ اب کیا ہے؟ بولا میں نے تو معاف فرما دیے میرے جو حقوق تھے، اس کا جو گناہ تھا، اب جو بندوں کے حقوق تھے ان سے پہلے معافی مانگ کر آؤ، معافی ملے گی تب یہ حق ادا ہوگا اور پھر جنت میں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر آپ کے اللہ حقوق اللہ پہ آپ نے فوکس کیا ہے جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات ہیں نفلی یا فرضی، وہ ہم بڑے ہی ایمان کے ساتھ، بڑے تسلسل کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں اگر ہم بلال، بالکل ایسے وہ سب چیزیں اگر ہم کر رہے ہیں نا، لیکن میری طرف جو آپ کا حق ہے اور آپ کی طرف جو میرا حق ہے وہ اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو پھر اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر پھر بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے ہم۔ لیکن پتہ نہیں کیوں آج کل کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان حقوق کی پریکٹس ہم بہت کم کرتے ہیں، ہم اس چیز پہ فوکس ہی نہیں کرتے۔ شائستہ میں اجازت چاہوں گا، ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ ہم اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کبھی حق ادا نہیں ہوا تو اس کا سب سے بہترین حل پتہ ہے کیا ہے؟ آپ معافی مانگنا سیکھیں۔ اگر آپ معافی مانگنے میں پہل کرتے ہیں، معافی مانگنے میں اگر شرم محسوس نہیں کرتے تو شاید جو سامنے والا اس کا حق ادا نہیں ہوا ہے تو اس کے دل میں بھی نرمی آئے گی، کیونکہ صفت تو اللہ کی ہے نا، نرم مزاجی، اللہ کی صفت رحیم ہے، رحمان ہے، تو بندے میں بھی اس نے وہ صفات اپنی ٹرانسفر کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح بھی تو پھونکی تھی نا جب بندے کو پیدا کیا، اور نور، اپنے نور کو جو ہے وہ اس میں مزین فرمایا، تو اسی طرح نرمی ہے بندے کے اندر تو بندہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر کبھی حق ادا کرنے میں حق تلفی ہو جائے یا کوئی کوتاہی ہو جائے تو معافی مانگنا بھی اولین ترجیحات میں سے۔ بے شک ہے، سخت نہیں رہنا، آپ کو اکڑے ہوئے نہیں رہنا۔ اگر غلطی ہو جاتی ہے ہم سے، ہم خطا کے پتلے ہیں، خطا کار ہیں، اور غلطیوں کی ریپیٹیشن بھی ہم اکثر اوقات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دانستہ طور پہ کرتے ہیں، کبھی غیر دانستہ طور پہ کرتے ہیں، تواتر کے ساتھ ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں ہم سے، تو ہم اس کا حل ہم یہی نکال رہے ہیں جس طرح سے بلال کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لیں۔ اس سے نہ ہمارا قد چھوٹا ہو جائے گا، نہ ہمارے ذات پر اس کا کوئی فرق پڑے گا، بلکہ ہمارا قد بڑا ہو جائے گا۔ اگر ہم معافی مانگنے میں، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں پہل کرتے ہیں تو
تو یہ ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا, ہماری اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی. بے شک. اور آپ کو یاد ہے کہ مفتی صاحب یہاں پر آئے تو مفتی صاحب نے ایک لفظ بتایا تھا, قرآن کا جو درمیانہ لفظ ہے اس میں جو معنی ہے وہ لفظ یہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. وَلْيَتَلَطَّفْ کا معنی ہے کہ نرمی سے پیش آؤ. اور وہ واقعہ بار بار میرے زبان پر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تھا فرعون کی طرف تو کہا تھا موسیٰ تبلیغ کے لیے جا رہے ہو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ, لیکن نرمی سے تبلیغ کرنا. تو یہ بھی جو ہے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کے اندر نرمی ہو, نرمی سے پیش آئے تو بہت ساری جنگیں فتح ہو جاتی ہیں. بے شک, بہت ہی خوبصورت بات اور بڑا ہی خوبصورت یہ واقعہ جس کا حوالہ بلال دے رہے ہیں, اور ہم اپنی پہلی سحر ٹرانسمیشنز کے اندر اس کا ذکر بہت ہی ڈیٹیل میں کر چکے ہیں. لیکن آج کیونکہ حقوق العباد ہمارا ٹاپک ہے, ہماری ٹرانسمیشن کا, ہمارے اس پروگرام کا, سکون رمضان کا, تو اس سے ریلیٹڈ آپ کے سوالات ہوں تو موسٹ ویلکم, آپ کال کر سکتے ہیں ہمارے دیے گئے نمبرز پر, سوشل میڈیا پر آپ ہم سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں. تو اب ہم بالکل تعارف کی طرف بھی جاتے ہیں کہ مہمان بیٹھے ہیں, تو میں چاہوں گا میری بہن آپ تعارف کرائیں دونوں خصوصی مہمانوں کا. اور ہمارے ان موبائلز کے اوپر جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے پیجز بھی کھلے ہوتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے سوال و جواب کا. کچھ لوگ بڑی تواتر کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں بلا کسی تاخیر کے اور بلا کسی تعقف کے, یہ ہم دیکھتے ہیں سوالات کرتے رہتے ہیں. ابھی سے آنا شروع ہو گئے, تھوڑا سا جو ہے وہ صبر رکھیں, جب مفتیان کرام یہاں آئیں گے تو سوالات بھی آپ کے ہم ان تک پہنچائیں گے. بالکل. اور ابھی کیونکہ ہم پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ میں ہیں, اور اس سیگمنٹ میں دیکھنے والوں کو جو ہمارے ساتھ ریگولرلی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جڑے ہوتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ یہ ثناخوانی کا, نعت خوانی کا سیگمنٹ ہے. اور اس میں جس طرح سے بلال آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جو انٹروڈکشن دیتے ہیں بس وہی سننے کی عادت ہوگی ہے, اچھا خوبصورت لگتا ہے. ماشاءاللہ. یہ سیگمنٹ ہے, آغاز ہے, اور آغاز تو ہوتا ہے حمد باری تعالیٰ سے. الحمدللہ رب العالمین, تمام عالمین کے رب کی حمد بیان کی جانی چاہیے. وہی معبود ہے, وہی لا شریک ہے, وہی لا ثانی ہے, وہی لا فانی ہے. تو اس وقت ہمارے جو دونوں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاخ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور عاشق رسول ہیں. اور جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ عاشق خدا بھی ہوتا ہے, وہ عاشق اہل بیت بھی ہوتا ہے. تو ہمارے دونوں خاص شہزادے موجود ہیں. میری جو ہے وہ بائیں جانب احمد رضا قادری محمودی جو ہے وہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر و عافیت ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا کمبینیشن آپ کر کے آئے ہیں آج. اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر دے جو آپ جس محفل کے لیے آئے ہیں. دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد کاشان ملباری قادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. بخیر و عافیت ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں چاہوں گا کہ پہلے حمد باری تعالیٰ سے جو ہے وہ آغاز کیا جائے, کیونکہ جس محفل میں, جس نشست کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ حمد سے آغاز نہ ہو تو وہ نشست اسی وقت برخاست کر دینی چاہیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم. یا سلام. اللہ بادشاہ, مولا بادشاہ, اللہ بادشاہ, ماشاءاللہ, مولا بادشاہ, میرے مولا اللہ بادشاہ, مولا بادشاہ, ماشاءاللہ, اللہ بادشاہ, مولا بادشاہ. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا. جے ایک قطرہ بخشے مینوں, جے ایک قطرہ بخشے مینوں, کم بن جاوے میرا. ماشاءاللہ احمد, ماشاءاللہ. بادشاہ, مولا بادشاہ, اللہ بادشاہ, مولا بادشاہ. دیکھیں کتنی خوبصورت ربائی ہے, آپ بھی سماعت کریں مزہ آ جائے گا. سحر ہوتے ہی تاروں سے وہ طاقت چھین لیتا ہے, بوقت شام سورج سے قیادت چھین ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اسے ہر حال میں تم یاد رکھو, یہی لازم ہے. تکبر
کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ میرے مولا اللہ بادشاہ مولا بادشاہ اللہ بادشاہ مولا بادشاہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آغاز. اب ہم اگر ایک اور ثنا خوانی کا ہی دور کر لیں, دل چاہ رہے کہ کچھ اور ہو جائے, ہم جو ثنا اللہ کے اللہ کے حضور اور اس کے بعد ہم نعت خوانی کی جانب بڑھیں. میرے دوسرے بھائی کاشان ملواری ہمارے ساتھ ہیں, اگر آپ بھی اللہ رب العزت کے حضور ایک کلام خوبصورت سا پیش کر دیں. بسم اللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے ترغی زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے ترغی زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا سبھی کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں بھی عقیدہ پیش کیا جائے. میں کچھ چند اشعار ہیں جو میری نظروں کے سامنے آ گئے ہیں, تو میں نے کہا شاید آپ لوگوں سے بھی ہمکنار کرایا جائے اور آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کرایا جائے. بسم اللہ. دل میں کسی اور کو بسایا نہ جائے گا, ذکر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھلایا نہ جائے گا, وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا, ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا.
ہم کو جزا ملے گی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بارگاہ رسالت میں عقیدہ نذرانہ پیش کرنے کا۔ آقا اس نذرانے کو جو ہے وہ قبول فرمائیے گا۔ آمین۔ احمد، میں چاہوں گا کہ آغاز کیا جائے اور ہماری سماعتوں کے گوش گزار کیا جائے وہ جو مقبول ترین ہدیہ ہے بارگاہ رسالت میں۔ بسم اللہ۔ بس استغاثہ پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ بہت خوبصورت کلام، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور خوبصورت اشرہ چل رہا ہے، تو اسی حوالے سے ماشاءاللہ۔ کہ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، کہ یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، کہ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، اور گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان میں طیبہ کی بہار، جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ جی بلال، ایک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم آج کے دن کو جس طرح سے ذکر کر رہے ہیں کہ ہم حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں، حقوق العباد کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو نہ صرف ہمارے ہمسائے، ہمارے نیبرز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ساتھ کام کرنے والے یا ہمارے پاس کام کرنے والے جو ہمارے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اکثر و بیشتر وہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں وہ اکثر غیر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر مسلمز اگر نہیں بھی ہوتے تو ہم اس طرح سے ان کو ٹریٹ نہیں کرتے۔ یہ جو ایک ڈسکریمنیشن والا ایک سین ہے جس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ مسلم نہیں ہیں تو ہم ان کو اس طریقے سے نہ تو کھانا پیش کرتے ہیں نہ ان کا وہ خیال کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ایک مسئلہ ہے جو آج ہم کوشش کریں گے کہ مفتیان کرام جب ہمارے پاس آئیں تو ہم ان سے یہ پوچھیں، اور اگر میں بھول بھی جاؤں تو پلیز آپ مجھے یاد کروا دیجیے گا کہ یہ بہت ہی ایک اہم نقطہ ہے۔ اکثر و بیشتر مار کٹائی، تشدد،
بہت سے مسائل ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر، ایسی خبریں آ رہی ہوتی ہیں جس سے بہت دل دکھتا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ دین کا اس حوالے سے کیا حکم ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہے تو کیا وہ بھی حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے، اس کو بھی کیٹر کرنا ہے آپ نے یا نہیں کرنا؟ تو اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے دور، جتنے بھی لوگ آپ کے آس پاس موجود ہیں جو کام کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، جو آپ کے رفقا ہیں، جو آپ کے احباب ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، سب حقوق العباد کے ہی زمرے میں آتے ہیں۔ ان سب کے جو حقوق ہیں آپ پر لازم و ملزوم قرار دیے گئے ہیں۔ کیا خوبصورت بات کسی نے کہی کہ اگر کسی شخص کو درد میں، پریشانی میں، تنگی میں، مفلسی میں دیکھ کر اگر آپ کو درد نہیں ہو رہا اللہ اکبر، تو آپ بے ضمیر ہو چکے ہیں اور آپ حقوق العباد سے عاری ہو چکے ہیں۔ اور جب حقوق العباد سے عاری ہیں تو کیسے حقوق اللہ جو ہے وہ مقبول ہو سکتے ہیں؟ حقوق النمازیں کرنا، سجدے ٹیکنا، یہ ایسی بھی روایت ہے کہ اللہ رب العزت کو اگر روزے کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہاں کنیکٹ کر رہا ہوں میں آپ کو ایک جملہ کہ تمہاری نمازیں، تمہارے بھوک پیاس، تمہارے روزے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو غرض نہیں ہے اگر تم متقی نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو نمازیں، سجدے، حج، روزہ، زکوٰۃ وہ سب تبھی مقبول ہوں گے جب ساتھ ساتھ اسی قطار کے اندر جو دوسری قطار چلی حقوق العباد کی، اس کا بھی خاص طور پر ملحوظ خاطر ان چیزوں کو رکھا جائے گا۔ بے شک بہت ہی اہم بات آپ نے کی ہے، اور آج ہمارے پاس جو وقت ہے، جو سیگمنٹ ہے حقوق العباد کا، ہم اس میں یہ تفصیلی ڈسکس کریں گے۔ اب کیونکہ ایک نعت خوانی کا سیگمنٹ ہے تو اپنے دوسرے بھائی کاشان سے بھی میں درخواست کروں گی کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پیش کریں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر اللہ اکبر، ماشاءاللہ، قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل کل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور قربان اس آقا پر کل حشر کے دن جس نے اس امت عاصی کو کملی میں چھپانا ہے، اس امت عاصی کو کملی میں چھپانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اللہ اکبر، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو
رکھیے نہ سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے فقیر آخر منگتا تو تمہارا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کاشان بہت پیارا جو ہے وہ آپ نے ثنا خوانی کی بہت پیاری اور دونوں شہزادوں کی وجہ سے ایک سما بن گیا اور چاشنی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بکھر جاتی ہے اور یہ فضا معطر ہو جاتی ہے. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بھی ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس ٹرانسمیشن کے اندر. اس ٹرانسمیشن کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو مصنون دعائیں ہیں جیسے کہ مغفرت کا عشرہ ہے اللہم اغفر لی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اور پھر استغفار جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو یہ عشرہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں شائستہ میری بہن آدھا گزر گیا. بہت تیزی رحمتوں کا عشرہ جتنی رحمتیں سمیٹنی تھیں وہ جس نے سمیٹ لی وہ کامیاب ہے. جو نہیں سمیٹ سکا جو دنیا داری میں جو مشغول رہا دینداری سے دور رہا وہ ہم نے دیکھا کہ فلاح نہیں پا سکا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہوگا وہ شخص بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور رحمت مغفرت اور جہنم کی آگ سے نجات نہ پائے. تو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے ایام معدودات کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن پاک میں. ایام معدودات گنتی کے دن ہیں یہ. اور ہم سائنٹیفکلی بھی دیکھتے ہیں سائیکولوجیکلی یعنی کہ نفسیاتی طور پر دیکھتے ہیں جب چاند دکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے بھائی جلدی جلدی سٹارٹ کرو کل پہلی سحری ہے. پہلی سحری آپ اور میں بیٹھے ہوئے پہلی سحری کا آغاز کر رہے تھے یہاں پر. آج 15 روزے پورے ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کی تفسیر یہ ہے علماء کرام لکھتے ہیں کہ 10 روزے تو گزر جاتے ہیں. پہلا عشرہ رحمت میں ہوتا ہے. رحمتیں اتنی برس رہی ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. آپ نے دیکھا کتنا ٹھنڈا موسم تھا. کل ماشاءاللہ بارشیں بھی ہوئی ہیں کچھ شہروں کے اندر. دوسرا جب عشرہ شروع ہوتا ہے مغفرت کا مغفرت مانگتے مانگتے آج 5 دن گزر گئے. اب ہم کیا کریں گے آپ اور میں ٹیکنیکلی طور پہ اب پہلے کہتے تھے 1 روزہ ہوا ہے 2 روزہ ہوا ہے 3 روزے ہوئے اب بولیں گے 15 رہ گئے 14 رہ گئے 13 رہ گئے 12 رہ گئے. اب الٹی گنتی میں چلیں گے اور آپ اور میں یہیں بیٹھے رہیں گے اور آپ دیکھیے گا کہ 1 روزہ رہ گیا 2 رہ گیا اور پھر عید کا چاند دیکھنے کے لیے روتے ہلال کمیٹی کے جو سربراہان ہے جو کمیٹی ہے وہ چاند دیکھے گی پھر. بے شک اور یہ بہت ہی تیزی سے اب وقت سلپ ہونا شروع ہو گیا ہاتھ سے. اب یہ جو باقی کے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ مغفرت کے عشرے کے جو 5 دن ہیں یہ بھی انتہائی تیزی سے گزرتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے وقت کم ہوتا ہے تو سائنٹیفک فارمولا ہوتا ہے کہ آپ پھر رفتار بڑھا دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا کہ آپ میٹ کرنے کے لیے کسی خاص مقام پہ پہنچنے کے لیے اگر آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے تو سپیڈ تیز کر دیتے ہیں. تو اب آپ نے کرنا یہی ہے کہ آپ نے اپنی ذکر اذکار جتنی بھی عبادات ہیں ان کی سپیڈ کو بڑھانا ہے سو دیٹ اگر ہم سے کہیں غلطی کوتاہی مس مینجمنٹ آف ٹائم بھی ہو جاتے ہیں. ظاہر کام بھی چل رہے ہوتے ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ بڑے سارے کام ہوتے ہیں. ماشاءاللہ میرے بلال بھائی بڑے مصروف آدمی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے بتا نہیں سکتے کہ کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مصروف زندگی ہے اس میں سے ہمیں وقت ملتا نہیں ہے بعض اوقات. ایک عام لفظ میں عام آدمی کے لیے بات سمجھا دوں گا تو شاید ان کو سمجھ میں آ جائے دیکھنے والے اور سننے والے. لمیٹڈ ٹائم آفر کی سیل لگی ہوتی ہے اللہ اکبر یہ سیل لگی ہے لمیٹڈ ٹائم آفر اور اللہ رب العزت نے 11 مہینوں کے اندر یہ 30 یا 29 دن دیے ہیں. یہ لمیٹڈ ٹائم آفر ہے جس میں ایک نیکی کا درجہ 70 کے برابر ہے اور ایک نفل جو ہے وہ آپ کے فرض کے برابر چلا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ 29 اور 30 دن ہے جس میں سے 15 دن تو نکل گئے وائٹ واش ہو گیا. 15 دن میں آپ نے رحمتیں نازل تو ہوئی رحمتیں آپ نے حاصل کی یا نہیں کی سمیٹی یا نہیں سمیٹی یہ آپ کا معاملہ ہے. مغفرت کا مہینہ ابھی عشرہ جو ہے وہ 5 دن باقی ہیں. 5 دن کے اندر بھی اگر ہم استغفار کا ورد کرتے رہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو اللہ رب العزت ہماری بھی مغفرت فرمائے گا اور ہمارے طفیل ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان پر بھی پڑھ کر اگر ہم پھونکیں اور دم کریں اور ہم ان کو ایصال کریں تو ان کی بھی مغفرت آمین آمین. بالکل اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام اعمال کو جتنا بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں کم ہے یا زیادہ ہے غلطی کمی کوتاہی ہمیشہ ہوتی ہیں ہم سے ان سب چیزوں کو معاف کر کے ہم سب کی مغفرت کرے ہماری بخشش کرے. یہی دعائیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اور آج بھی سحر ٹرانسمیشن کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام ذکر اذکار کو ایک مرتبہ پھر ریوائز کریں. یاد دہانی بڑی ضروری ہے. شائستہ ایک گزارش ہے وقت ہے کیا ہمارے پاس؟ جی فرمائیے. ذرا سا وقت ہے؟ جی بالکل. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک اور کچھ ثنا خوانی جو ہے وہ ہو جائے بسم اللہ ہو جائے کیونکہ ماحول بہت خوبصورت بنا ہوا ہے
اور وقت مجھے پتا ہے ولی صاحب وقت کم ہوتا ہے، تو اگر وقت ہے تو ہم ایک اور پڑھوا لیتے ہیں. اب جو آپ نے ریکویسٹ کی تھی جس نعت کی، وہ اگر کاشان بھائی پڑھ سکیں یا پھر دوسرے بھائی ہمارے پڑھ سکیں. دونوں بھائی یہاں پر موجود ہیں. میں ذرا چاہوں گا کہ یہ سبقت ہر بندہ لے جانا چاہتا ہے نا آقا کی بارگاہ کے اندر. بارگاہ رسالت ہے، اور وہ رسالت بارگاہ بھی ایسی ہے کہ جو خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، اور جو ہے وہ ان پر ہم جتنے ہی درود بھیجیں، کروڑوں لاکھوں درود بھیجیں، وہ مقبول ترین ہے. یہ مقبول ترین عبادت ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو لہٰذا تم بھی بھیجا کرو، یہ تو حکم آیا ہے نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دونوں بھائیوں سے گزارش یہ کہ مجھے ذرا تڑپ ہے مدینے کی، تو مدینے کا ذکر اگر ہو جائے تو آپ دونوں میں سے کون چاہے گا یہ شرف حاصل کریں؟ یا دونوں ایک اسٹارٹ کرتے ہیں، دونوں ہی ساتھ مل کے پڑھ لیں، یہ زیادہ خوبصورت ہو جائے گا. جب مدینہ شریف بندہ پہنچتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے بارگاہ رسالت کے سامنے. وہ شاعر نے بیان کیا بہت خوبصورت کلام کہ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں کہ کیا اب بھی میرے رب کا ارے مجھ پر کرم نہ ہوگا، کیونکہ اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں. اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں. خیال دیکھیں اور خواہش دیکھیں. اللہ کرے ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے. آمین آمین الہی آمین. کہ مرنے کے بعد میرے ارے پوچھے کوئی تو کہنا ارے وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں.